اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ذکر کی جو سب سے اعلیٰ شکل ہے وہ درود و سلام ہے۔ اللہ کے محبوب کو یاد کرنے کی جو سب سے بہترین صورت ہے وہ درود و سلام ہے۔ اللہ کے محبوب کا ذکر کرنے کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ درود و سلام ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی نعت پڑھنے کی جو سب سے اچھی صورت ہے وہ درود و سلام ہے۔ آپ دیکھیں درود و سلام کیسا وظیفہ ہے۔ درود و سلام اللہ کے محبوب علیہ السلام کی کیسی نعت ہے۔ درود و سلام جو ہم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں وہ ایک کیسا ذکر ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام کا کہ اللہ رب العزت نے جو لفظ اپنے ذکر کے لیے منتخب کیا ہے عربی میں وہ ہے صلاۃ، اور جو لفظ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذکر کے لیے منتخب کیا ہے اس کو بھی عربی میں کہتے ہیں صلاۃ۔ اب اسی صلاۃ کا معنی نماز بھی ہے، اسی صلاۃ کا معنی درود بھی ہے، تو لفظ ایک ہے الصلاۃ کا، اسی کا معنی اللہ کا ذکر ہے، اسی کا معنی درود ہے، اسی کا معنی حضور کا ذکر ہے۔ اب صلاۃ کا جو لفظ ہے اس کا معنی نماز ہے اور نماز اللہ کا ذکر ہے، اسی صلاۃ کا معنی درود ہے اور درود اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے ذکر کے لیے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے جس لفظ کا انتخاب کیا ہے وہ صلاۃ کا لفظ ہے، اور اسی سے مراد اللہ کا ذکر بھی ہے، اسی سے مراد اللہ کے محبوب کا ذکر بھی ہے، یعنی لفظ ایک ہے، اسی لفظ کے پردے میں ذکر کرنے والا اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے، اسی لفظ کے پردے میں ذکر کرنے والا اللہ کے محبوب کا ذکر بھی کرتا ہے۔ تو درود و سلام اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ذکر کے حوالے سے یہ میری پہلی ابتدائی ویڈیو ہے جس میں درود و سلام کے حوالے سے انٹروڈکشن کے طور پر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ آگے جو درود و سلام کے حوالے سے جو میں ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، جب آپ سنیں گے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے کی کتنی برکات ہے، حضور پر درود و سلام پڑھنے کی کتنی عظمت ہے، جب آپ سنیں گے تو آپ کا دل کرے گا کہ ہم دن اور رات میں ہر وقت اللہ کے محبوب پر درود و سلام ہی پڑھتے رہیں۔ میں درود و سلام کے حوالے سے جو ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ان کے ذریعے سے انشاءاللہ العزیز آپ کو میں موٹیویٹ کروں گا کہ آپ ہر روز اللہ کے محبوب علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے والے بن جائیں، اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔